الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. آج جو ہے تیسری تراویح ہوئی ہے اور الحمدللہ مسجد میں تراویح کے اندر تیسرا پارہ پڑھا گیا ہے اور تفسیر سورہ ضحیٰ کی چل رہی تھی جس کا آدھا حصہ کل گزر چکا ہے، جس صورت میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور آپ کو یہ فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے اور آپ کو اگر تھوڑی بہت تکلیف پہنچے بھی تو وہ اسی دنیا میں ختم ہوگی اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور آپ کے رب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 3 نعمتیں دی ہیں اور ان 3 نعمتوں کے بدلے میں آپ کو 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے. وہی جو ہے آیت آگے ذکر ہے جس کا جو ہے آپ ترجمہ بھی سن لیں. الم یجدک یتیما فآوی، کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر آپ کو پناہ دی. یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ آپ جب اپنی ماں کے بطن مبارک میں تھے تبھی آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے، اور لیکن پھر بھی یتیم ہونے کے باوجود آپ کی پرورش اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی 8 سال تک دادا سے کروائی. اس کے بعد جو ہے آپ اپنے چچا ابو طالب کے حوالے ہوئے. یتیم ہونے کے باوجود آپ کی پرورش کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے کیا تو آپ کو یہ بتلایا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جو احسان بتلایا. اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو ہم نے راہ سے بے خبر پایا، پھر آپ کو اللہ نے راستہ بتلایا اور آپ کو نبی بنایا کہ آپ جو ہے خود بھی سیدھے راستے پر چل کر ساری دنیا کو سیدھا راستہ بتلانے والے بن گئے. یہ دوسرا انعام. اور تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، کہ آپ کو ہم نے فقیر و محتاج پایا تو پھر آپ کو مالدار بنایا. کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے غربت میں تھے، لیکن جب 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تجارت میں آپ شریک ہوئے اور ملک شام کا آپ کا سفر ہوا تو آپ کو تجارت سے کافی نفع ہونے لگا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو مکہ کی جو رئیس عورت تھی وہ آپ کے نکاح میں آئی
ان کا مال بھی آپ کی خدمت میں آیا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مالی اعتبار سے بھی بے نیاز بن گئے۔ تو 3 نعمتیں آپ کے ذکر فرمائی کہ یتیم ہونے کے باوجود آپ کی پرورش ہوئی، راہ سے بے خبر تھے تو آپ کو راستہ دکھلانے والا اللہ نے بنایا، پھر آپ کو غربت سے نکال کر آپ کو جو ہے مالداری بھی عطا فرمائی۔ اس موقع پر جو ہے ایک مجرب عمل بھی جو ہے ذکر کر دینا مناسب ہے کہ بعض حضرات ہوتے ہیں جن کو روزی کی تنگی، رزق کی تنگی کی شکایت ہوتی ہے، کاروبار میں بے برکتی کی شکایت ہے، قرضوں کے بڑھنے کی شکایت ہے، حالات جو ہے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے سورہ ضحیٰ کا ایک عمل بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو بھی روزی میں قرضے میں پریشان حضرات ہیں وہ تو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور سورہ ضحیٰ کا ایک عمل خاص یہ ہے کہ آپ کسی بھی فرض نماز کے بعد، مناسب ہے کہ مغرب اور فجر کے بعد 3 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ ضحیٰ پڑھیں، اور سورہ ضحیٰ میں یہ جو آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے روزی کی، کاروبار کی، اپنے قرضے کے ادائیگی کی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ یا کابرین کا مجرب عمل ہے، اللہ کی غیبی مدد جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو عمل اور ایک مرتبہ سن لیں کہ 3 مرتبہ جو درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ ضحیٰ پڑھنا ہے، اور الم یجد کا یتیمن وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جو ہے دعا کرنی ہے۔ تو 3 احسانات اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اپنے گنوائے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے 3 چیزیں کرنے کا حکم ہوا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پہلا حکم ہوا کہ آپ کسی یتیم کا حق مت دبائیے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امت کو حکم ہو رہا ہے کہ کبھی کسی یتیم کا حق دبانا نہیں ہے، چونکہ یتیم کے جو ہے حق مانگنے والے نہیں ہوتے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں چند حضرات جو ہے ان کا حق دبا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ ایسے حق دبانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ یتیم کی پرورش کرنا یہ سب سے بڑا نیک کام ہے، کہ اللہ کی رحمت اس گھر پر برستی ہے جہاں پر یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور اللہ کی لعنت ایسے گھروں پر برستی ہے جہاں پر یتیم ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی ہوتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یتیم کا حق ذکر فرمایا کہ یتیم کے حق کو نہ دبائیں۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ مانگنے والے کو نہ جھڑکیں، مانگنے والے کو نہ جھڑکیں۔ عموماً جو ہے کوئی ہم سے مانگنے کے لیے آئے تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہوتا تو آپ دے دیتے، اور اگر آپ کے پاس جو ہے کچھ نہ ہوتا تو آپ جو ہے عذر فرماتے، لیکن جو ہے آپ جھڑکتے نہیں تھے، برے بھلے الفاظ نہیں کہتے تھے، ان کو جو ہے غلط گالیاں نہیں سناتے تھے۔ تو اسی طرح بزرگوں ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آئے تو بزرگ اگر حیثیت ہو تو دے دیں، ورنہ نرمی سے جواب دے کر واپس بھیج دیں، اور جو ہے کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکیں، اور اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تو مانگنے والے کو بزرگوں نہیں جھڑکنا ہے، یہ دوسرا حکم ہوا۔ تیسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جو نعمتیں آپ پر ہوئی ہیں آپ اس کو بیان کیجئے، یعنی لوگوں کے سامنے لائیے۔ یہ بھی ایک طرح کا جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جس اللہ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے ہم اس اللہ کی نعمتیں جو ہے بیان کریں، تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو اور جو ہے شکر گزاری ہو۔ کہ مال کی نعمت ہے تو اسے صحیح کاموں میں خرچ کریں، جان کی نعمت ہے جان کا صحیح استعمال کریں، گناہوں سے جو ہے بچائیں۔ نعمتوں کا ذکر جو ہے کس کے سامنے کریں؟ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے
کہ اللہ نے آپ کو جانی مالی علمی نعمت عطا فرمائی ہے، تو جن لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ ان کو اگر پتہ چلے گا کہ آپ کو جو ہے ترقی ہوئی ہے، آپ کو نعمتیں ملی ہیں، تو آپ کی نعمتوں سے خوش ہوں گے، تو آپ جو ہے ان کے سامنے بیان کیجیے۔ لیکن جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ ہمارا برا چاہنے والے ہیں، ہم سے جو حسد کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی نعمتیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی نعمتیں بیان کرنے سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ جو ہم نعمتیں اور اپنے ترقیات ان کو بتاتے جائیں گے اور وہ جو حسد کرتے ہوئے کوئی بھی چال چل کے جو ہے ہماری نعمتیں ختم کرنے کے پیچھے پڑیں گے۔ تو بزرگوں، اس سورے کے اندر جو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے تسلی دی ہے کہ آپ کا ساتھ، اللہ کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، کہ اللہ کی معیت آپ کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے بزرگوں، اس صورت کے ساتھ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے یتیموں کا حق ادا کریں، یتیموں کے حق کو نہ ماریں، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مانگنے والوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ جو ہے دینے کی فکر کریں، اور جو ہے کسی کا جو ہے حق نہ ماریں۔ اگر دنیا میں کسی کا حق ہم مارتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمیں جو ہے 1 روپے کے بدلے میں جو ہے 70 مقبول نمازیں دینا پڑیں گی، 70 مقبول عبادتیں اللہ کو دینا پڑیں گی۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے دوسروں کے جو حق مارنے سے پرہیز، دوسروں کے جو حق مارنے سے پرہیز کریں۔ آج جو ہے سورہ ضحیٰ کی تفسیر ہوئی ہے، کل انشاءاللہ جو ہے سورہ انشراح یعنی سورہ علم نشرح کی جو ہے تفسیر ہوگی۔ اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ رمضان اور تراویح اور اسی طرح جو ہے روزوں کے متعلق جو بھی سوالات ہوں وہ مجھ سے جو ہے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے تفسیر کے اندر بھی کل سے کوشش کی جائے گی کہ ان سوالات کا جو ہے تفسیری میں جواب دیا جائے گا، تاکہ جو ہے سارے سننے والوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔